بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین محترم، سب سے پہلا نکاح تاریخ انسانی میں سب سے پہلا نکاح، سب سے پہلی شادی اور سب سے پہلا حق مہر، اس کے بارے میں بات ہوگی۔ اللہ پاک نے حضرت آدم علیہ السلام کو تخلیق کیا، اور تخلیق کرنے کے بعد جب روح ڈال دی گئی، آدم علیہ السلام نے اپنی آنکھ کھولی تو جنت کے دروازوں پر، جنت کے ستونوں پر ہر جگہ لکھا تھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آدم علیہ السلام نے گزارش کی، اے باری تعالی، یہ کس کا نام ہے کہ اس نام کو تو نے اپنے ساتھ ملا کے اور جوڑ کے لکھا ہے؟ یہ کوئی اعلیٰ شان والا ہوگا۔ اللہ پاک نے فرمایا آدم، یہ میرا محبوب ہے اور تیری نسل میں آخری نبی ہوگا۔ اگر میں ان کو پیدا نہ کروں تو تمہیں بھی پیدا نہ کرتا، نہ یہ زمین نہ آسماں کسی شے کو پیدا نہ کرتا، نہ کہ اپنا ابن کے اپنا رب ہونا اس کا اظہار بھی نہ کرتا۔ یہ صدقہ محمد ہے کہ تجھے بھی پیدا کیا جا رہا ہے آدم، اور ساری کائنات کو تخلیق بھی صدقہ مصطفیٰ کی خاطر اور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر بنایا۔ حضرت آدم علیہ السلام جنت میں رہنے لگے، لیکن جنت میں اکیلے تھے۔ ان کے دل میں خیال آیا کہ کوئی میرے ساتھ ہو۔ اللہ پاک نے ان کی بائیں پسلی سے حضرت اما جان حضرت حوا علیہ السلام کو بنایا، اور جب حضرت آدم علیہ السلام نے حضرت حوا کو دیکھا تو دل میں ان کی محبت پیدا ہوئی، دل ان کی طرف مائل ہونے لگا، رغبت پیدا ہوئی۔ تو اللہ پاک نے حضرت آدم علیہ السلام سے فرمایا آدم، اس کے قریب، میری بندی کے قریب اس وقت تک نہیں جا سکتے جب تک تو اس کا حق مہر ادا نہ کرے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے نکاح اللہ پاک نے خود پڑھا دیا، اور جب قریب جانے لگے تو فرمایا کہ حق مہر ادا کرو۔ آدم علیہ السلام نے باری تعالیٰ سے گزارش کی کہ حق مہر کیا دوں؟ اس پر اللہ پاک نے فرمایا کہ اے آدم، حضرت حوا کا حق مہر وہ یہ ہے کہ تم میرے محبوب مصطفیٰ پر 20 مرتبہ درود پاک پڑھو۔ یہ اے آدم تیرا حق مہر جو تو نے ادا کرنا ہے، اور مائی حوا کا وہ کیا ہے؟ حق ہے، اور بندے پہ واجب ہوتا ہے۔ تو 20 مرتبہ میرے محبوب مصطفیٰ پر درود پڑھو، تیرا حق مہر ادا ہو گیا۔ ایک روایت میں 1 مرتبہ بھی درود کا ہے، ایک روایت میں 10 مرتبہ بھی درود ہے، ایک روایت میں 100 مرتبہ بھی درود ہے کہ آدم پڑھو تو تیری طرف سے حق مہر ادا ہو گیا۔ اور یہاں سے یہ پتہ چلا کہ ہمارے خمیر میں درود ہے۔ آدم علیہ السلام نے جو حق مہر اما جان حضرت حوا علیہ السلام کو دیا، وہ محبوب مصطفیٰ پر 20 مرتبہ درود ہے، یا 10 مرتبہ درود ہے، یا 1 مرتبہ درود ہے، یا 100 مرتبہ درود ہے۔ تو پتہ چلا درود سے
درود پاک سے حق مہر ادا ہوا، اور درود پاک کی برکت اب اتنی ہے کہ آج بھی دیکھیں کہ لوگ درود و سلام پڑھتے ہیں، کیونکہ ہمارے ابا جان نے پڑھا، اس لیے بیٹے بھی پڑھیں گے۔ تو اللہ پاک ہم سب کو درود و سلام پڑھنے کی توفیق خاص عطا فرمائے۔ اور یہ جو درود ہے یہ اتنی عظیم عبادت ہے کہ درود من کو پاک کرتا ہے، تن کو صاف کرتا ہے، روح کو مزید پاکیزہ کرتا ہے، قلب و باطن کو نور علی نور کرتا ہے۔ جو درود پڑھتا ہے سمندر کی مچھلیاں اس کے لیے استغفار کرتی ہیں۔ ارے جو درود پڑھتا ہے فاقہ کشی ختم کر دی جاتی ہے۔ جو درود پڑھتا ہے رزق کے دروازے اس پر کھول دیے جاتے ہیں۔ جو درود پڑھتا ہے وہ سوسائٹی میں عزت پا جاتا ہے۔ جو درود پڑھتا ہے وہ مصطفیٰ کے قریب ہو جاتا ہے۔ جو درود پڑھتا ہے ملائکہ اس کے دوست ہو جاتے ہیں۔ جو درود پڑھتا ہے ملائکہ اس کے لیے استغفار کرتے ہیں۔ ارے جو درود پڑھتا ہے وہ معاشرے میں بلند مقام پا جاتا ہے۔ جو درود پڑھتا ہے جادو ٹونا اس کے گھر سے ختم کر دیا جاتا ہے۔ ارے جو درود پڑھتا ہے چھو منتر اس کے گھر سے ختم ہو جاتا ہے۔ جو درود پڑھتا ہے اس کا دماغ تیز ہو جاتا ہے۔ جو درود پڑھتا ہے اس کی فکر پاکیزہ ہو جاتی ہے۔ جو درود پڑھتا ہے اس کے اخلاق سنور جاتے ہیں۔ جو درود پڑھتا ہے اس کے معاملات حل ہو جاتے ہیں۔ جو درود پڑھتا ہے وہ قربت مصطفیٰ پاتا ہے، اور قربت خدا پاتا ہے، قربت ملائکہ پاتا ہے، قربت اہل بیت طاہر پاتا ہے، قربت صحابہ پاتا ہے، قربت اولیاء پڑھتا ہے۔ ارے جو درود کا ہے وہ مصطفیٰ کا ہے، جو مصطفیٰ کا ہے وہ خدا کا ہے، جو خدا کا نہیں وہ مصطفیٰ کا نہیں، اور جو مصطفیٰ کا نہیں وہ خدا کا نہیں۔ اس لیے درود بڑی برکت ہے، درود بڑی عبادت ہے۔ خود خالق کائنات ذات مصطفیٰ پر ہر لمحہ درود پڑھ رہا ہے۔ ارے ہمارا خدا رب معبود حقیقی بے مثال اور لاجواب اللہ وہ درود پڑھ رہا ہے، ہم کیوں نہ پڑھیں؟ وہ رب ہو کر اور خدا ہو کر مصطفیٰ پہ درود پڑھ رہا ہے، ہم بندے ہو کر مصطفیٰ پہ درود نہ پڑھیں؟ کتنی عجیب بات ہے۔ اس لیے آؤ مل کر ذات مصطفیٰ پہ درود پڑھیں، اور درود میں دیکھیں کہ درود اتنی عظیم عبادت ہے کہ درود پڑھنے سے من کو سکون ملتا ہے۔ درود پڑھنے سے من کے اندر سے غم کے تصورات ختم ہو جاتے ہیں۔ درود پڑھتے ہیں تو محبت دنیا من سے ختم ہو جاتی ہے۔ درود پڑھنے سے مشکلات حل ہو جاتی ہیں۔ جو درود پڑھتا ہے فرشتوں کا اس کے گھر میں آنا جانا ہوتا ہے۔ ارے جو درود پڑھتا ہے اس کی گفتار خوشبو کی طرح ہو جاتی ہے۔ جو درود پڑھتا ہے اس کی رفتار ہرن کی طرح ہو جاتی ہے۔ جو درود پڑھتا ہے اس کے من کے اندر خیر کا، تقوی، طہارت، پاکیزگی کا چشمہ کھل جاتا ہے۔ جو درود پڑھتا ہے وہ ہر لمحہ پاکیزہ افکار، نظریات، تصورات اور خیالات میں گم رہتا ہے۔ ارے جو درود پڑھتا ہے وہ حقیقی معنوں میں اسے بارگاہ مصطفیٰ کی حضوری ہو جاتی ہے۔ اس لیے ہمیں کثرت سے مصطفیٰ پہ درود پڑھنا ہوگا۔ آدم علیہ السلام نے جو حق مہر ادا کیا وہ میرے مصطفیٰ پر 20 مرتبہ درود پڑھا، وہ ایک روایت میں 1 مرتبہ درود پڑھا تو حق مہر ادا ہوا، ایک روایت میں 10 مرتبہ درود پڑھا، اور ایک روایت میں 100 مرتبہ درود پڑھا تو حق مہر ادا ہو گیا۔ تو اندازہ کر لیں کہ اللہ پاک نے درود میں کتنی طاقت، قوت، انرجی، پاور، فورس، ویلاسٹی درود میں رکھی ہے، اور درود ساری عبادتوں سے افضل، اعلیٰ اور بالا ہے۔ اور یہ ایک ایسا عمل ہے کہ جو خالق کائنات کی سنت ہے۔ اب ساری مخلوق کی سنت ایک طرف اور خالق کائنات کی سنت ایک طرف، وہ سب سے اعلیٰ اللہ اکبر ہے اور بالا ہے، اس کی ہر سنت
سب سے اونچی ہے، اس لیے درود وہ اللہ پڑھ رہا ہے، اس لیے درود ساری عبادتوں سے اعلیٰ ہے۔ ہمیں بھی درود پڑھنا ہوگا اگر ہم اپنے تن من دن فکر تصور گمان گیان دھیان کو پاک رکھنا چاہتے ہیں تو ہمیں کثرت سے مصطفیٰ پہ درود پڑھنا ہوگا۔ آج جمعہ کا دن ہے، آؤ مل کے تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود و سلام کے گجرے نچھاور کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔